الرحمن الرحیم. آج ہماری بات ہے الفاظ المتباینہ کی 3 قسمیں ہیں. جو الفاظ متباین ہوں گے ان کی قسمیں 3 ہوں گی، یا تو وہ مثلان ہوں گے، یا متخالفان ہوں گے، یا متقابلان ہوں گے. مثلان کو کل ہم نے پڑھا تھا، آج اور تھوڑا وضاحت کر دیتے ہیں کہ جب 2 لفظ ہوں اور ان 2 الفاظ کو کسی جہت سے اشتراک پایا جاتا ہو. جیسے ہم نے کہا تھا محمد و جعفر، ان دونوں کو جب ہم ان میں جہت اشتراک کو ملاحظہ کریں گے تو جہت اشتراک محمد و جعفر کا کیا ہے کہ یہ دونوں انسان ہیں. ٹھیک ہے، تو جب اس جہت اشتراک کو ہم ملاحظہ کریں گے تو اس وقت اس کو ہم کہا جائے گا مثلان. اور اس میں مثلان کبھی جمع نہیں ہوتے. متخالفان کیا ہے؟ متخالفان کہ جب آپ ان کے اشتراک کو ملاحظہ کریں، جیسے انسان و فرس دونوں مشترک ہیں کہ نہیں، کہ دونوں حیوان ہیں؟ مشترک ہے نا. لیکن جب اگر اس اشتراک کو لحاظ نہیں کریں گے، دھیان میں نہیں لائیں گے، تو یہی کیا ہو جائیں گے؟ متخالفان. کیا ہوں گے؟ متخالفان. کہہ رہے متخالفان اگر آیان میں سے ہوں گے تو جمع نہیں ہوں گے، صفات میں سے ہوں گے تو جمع ہو جائیں گے. مثلا سواد والحلاوہ، عین ہے، عین کو دیکھیں گے تو کالا اور میٹھا ایک جگہ جمع ہوگا بطور صفات، لیکن جمع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ ایک کالا بھی ہو اور میٹھا بھی ہو، تو یہ بطور صفت تو جمع ہو جائیں گے متخالفان، لیکن بطور عین جمع نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. ابیض والاسود جمع نہیں ہوں گے. اور مثالیں لیں گے. متقابلان کس کو کہیں گے؟ یہ کبھی بھی ایک جہت سے جمع نہیں ہوں گے، ایک جہت سے ایک زمانے میں ایک وقت پر جمع نہیں ہوں گے. مثلا متقابلان میں باپ اور بیٹا ایک جہت سے جمع ہو سکتے ہیں. ایک انسان جس کا باپ ہوگا کیا اس کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا نا. ہاں، ایک جہت سے ہم نے کیوں کہا، ایک زمانے میں کیوں کہا؟ یہ شرط کیوں ایک جہت ایک زمانے میں؟ کوئی باپ بیٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. وہ اپنے باپ کا لیکن بیٹا ہوگا، اپنے بیٹے کا کیا ہوگا؟ باپ ہوگا. تو جب اس کو اپنے بیٹے کی طرف سے دیکھیں گے تو باپ ہے، اور اس کے باپ کی طرف سے دیکھیں گے تو کیا ہے؟ بیٹا ہے. وعلیکم السلام. آٹا آپ کا ختم ہو رہا ہے؟ تو متقابلان آیا سمجھ میں؟ دن اور رات، ایک وقت میں دن بھی ہو، ایک وقت میں رات ہو جائے گی؟ نہیں، ایک وقت میں، ایک زمانے میں اور ایک جہت سے، دونوں جمع نہیں. متقابلان کی بھی 4 قسمیں ہوتی ہیں. آپ نے تباین کی کتنی قسمیں بتائیں آپ کو؟ 3: مثلان، متخالفان اور متقابلان. متقابلان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4: تضایف، ٹھیک ہے، متضایفان جیسے تحت و فوق، ماں اور باپ، ٹھیک ہے، بیٹا اور باپ، یہ متضایفان ہیں. یا آپ دیکھ لیں مثلا اس کے علاوہ ہمارے پاس قسم نظر آتی ہے اس کی ضدان کی، تقابل النقیضین، ملکہ اور عدم ملکہ، بصر اور عما. بصر اور عما کیا ہوتا ہے؟ بصیر ہونا یہ ملکہ ہے،
عدم بصر کا ہونا عدم ملکہ ہے. علم و جہل ملکہ اور عدم ملکہ ہے. ضدان ہے متضائفان ہے. متضائفان ضدان تقابل الملکہ و عدمہا و تقابل النقیضین. تو انشاءاللہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، پھر دیکھتے ہیں کتنا آپ کو سمجھ میں آتا ہے. تو دیکھیے تنقسم لما كانت الالفاظ المتباینۃ متغایرۃ من حیث المعنی، کہنا جب کہ الفاظ متباینہ جدا تھے معنی کے اعتبار سے، تو والتغایر علی اقسام، تو یہ جدائی کی کئی قسمیں ہیں. یعنی یہ تغایر جو پایا جا رہا ہے اس کی کئی قسمیں ہیں. اس کی وجہ سے، اس تغایر کی وجہ سے تنقسم هذه الالفاظ المتباینہ، یہ متباین الفاظ تقسیم ہوتے ہیں الی ثلاثۃ اقسام، تین قسموں میں. ہی المثلان، وہ کون سی ہے؟ مثلان. مثلان کسے کہیں گے؟ وَهُمَا الْمُشْتَرِكَانِ فِي حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ، کہ وہ جو دو مشترک ہوں ایک حقیقت میں، مشترک ہوں ایک حقیقت میں. حینما یلاحظ ویعتبر اشتراکہما فیہا، جب کہ ملاحظہ کیا جائے اور اعتبار کیا جائے ان دونوں کا مشترک ہونا. ٹھیک ہے کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ مشترک ہیں. جیسے یعنی جہت اشتراک کو ہم اپنی خاطر میں لے کر آئیں گے. کہہ رہے مثل محمد و جعفر، جیسے محمد اور جعفر، المشترکین فی الانسانیہ، کہ جو دونوں مشترک ہیں انسانیت میں، مع ملاحظۃ الاشتراک. ٹھیک ہے، لیکن کیسے؟ ایسے نہیں، بلکہ جو اشتراک پایا جا رہا ہے بحیثیت انسان، اس اشتراک کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، تب یہ کس میں چلا جائے گا؟ مثلان میں. سمجھ میں آیا راغب؟ دونوں تو ایک ہی نا جناب، محمد اور جعفر ایک ہیں. ایک کہاں ہے بھائی؟ دو الگ الگ آدمی ہیں کہ ایک ہیں؟ الگ الگ ہیں، لیکن دونوں انسان ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو جب آپ ان کی انسانیت کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو یہی محمد و جعفر جو الگ الگ معانی ہیں، الگ الگ ذات پر دلالت کر رہے ہیں، دونوں کیا ہو جائیں گے؟ ایک ہو جائیں گے، اور ایک ہو کے کس میں چلے جائیں گے؟ مثلان میں. واضح؟ اور دونوں میں ایک کون سی چیز ہے جو دونوں کو جمع کر رہی ہے؟ ان کا انسان ہونا. ٹھیک ہے، تو یہ کس میں جائیں گے؟ مثلان میں. بھائی ایک پتا چلا کہ کس کا بیٹا ہے؟ ایک راشد کا بیٹا ہے، خالد کا بیٹا ہے. ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام جعفر ہے. دونوں کا خاندان الگ ہے لیکن دونوں کیا ہیں؟ انسان ہیں. تو کون سی چیز ان کو جمع کر رہی ہے؟ انسانیت. تو جب اس انسانیت کو آپ اپنی خاطر میں لائیں، اپنی نگاہ میں رکھیں، اور پھر محمد و جعفر کو دیکھیں گے، تو یہی محمد و جعفر جو دو الگ الگ خاندان، الگ الگ ذات ہیں، وہ کس میں چلے جائیں گے؟ مثلان میں. ان دونوں میں مثل کیا پایا جا رہا ہے؟ کہ دونوں انسان ہیں. لیکن مثلان میں کب جائیں گے؟ جب آپ اس جہت اشتراک کا اعتبار کریں گے، جب اس جہت اشتراک کو ملاحظہ کریں گے. واضح؟ حینما یلاحظ و یعتبر، کہ جب اس کو ملاحظہ کیا جائے اور اس کو مانا جائے، اس کا اعتبار کیا جائے. ٹھیک ہے، جیسے محمد و جعفر المشترکین فی الانسانیہ، کہ جو دونوں مشترک ہیں کس میں؟ انسانیت میں. ٹھیک ہے، مع ملاحظۃ الاشتراک. ٹھیک ہے، ہمیں اشتراک کے ملاحظے کے ساتھ کہ جس چیز میں مشترک ہے ہم اس کو ملاحظہ کریں. اب اس کا حکم کیا ہے؟ مثلان جو ہوگا ان کا حکم کیا ہوگا؟ وَحُكْمُ الْمِثْلَيْنِ أَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا. حکم مثلین یہ ہے کہ جو مثلین ہوں گے وہ کبھی بھی جمع نہیں ہوں گے.
محمد و جعفر ایک نہیں ہو سکتے. محمد محمد رہے گا، جعفر جعفر رہے گا. سمجھ میں آیا؟ یہ دونوں جمع نہیں ہوں گے. نہیں آیا سمجھ میں؟ جناب انسان کے لحاظ سے اگر دیکھتے ہیں تو دونوں ایک ہیں. دونوں ایک ہیں، لیکن ان کو جمع ہوں گے. ایک کہاں ہے؟ ذہن میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر بحیثیت ذات وہ جمع ہو سکتے ہیں ایک جگہ پہ؟ نہیں ہوں گے. سمجھ رہے؟ چلیے دیکھیں گے انشاءاللہ. المتخالفان دیکھیے، مثلان متخالفان میں کیا فرق ہے؟ کہہ رہے ہیں ہما المتغایران، یہ ان میں بھی تغایر پایا جائے گا. یہ دونوں بھی کیا ہوں گے؟ متغایران. مثلان بھی متغایران تھا کہ نہیں تھا؟ معانی المتغایرہ تھا نا. کہہ رہے ہما المتغایران، یہ دونوں متغایران ہیں، لیکن کب؟ مع ملاحظت حالت التغایر بینہما. اوپر تھا ملاحظہ کس کو کرنا تھا مثلان میں؟ جہت اشتراک کو. یہاں کس کو ملاحظہ کریں گے؟ حالت التغایر کو، جو ان میں تغایر پایا جا رہا ہے، جو فرق پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ ملاحظہ کریں گے. جیسے انسان و فرس. انسان و فرس کہہ رہے انسان کو کہتے ہیں، فرس گھوڑے کو کہتے ہیں. حینما لا یلاحظ اشتراکہما، کہ جب ان کو ملاحظہ نہ کیا، ان کا مشترک ہونا کا لحاظ نہ کیا جائے فی الحیوانیہ، حیوانیت میں، کہ انسان و فرس دونوں حیوانیت کے اعتبار سے کیا ہیں؟ مشترک ہیں، لیکن اس اشتراک کو آپ ملاحظہ نہ کریں. جیسے اس کی طرح اور مثال کون سی ہے؟ الماء والہوا، پانی اور ہوا. پانی اور ہوا دونوں کیا ہیں؟ الگ الگ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور جہت اشتراک اس میں کیا ہے؟ ایک ہے. ہوا کس سے بنتی ہے؟ پانی سے. صحیح؟ یا دونوں اللہ کی کیا ہے؟ جہت اشتراک یہ لے لیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. النار والتراب، آگ اور مٹی، کیا یہ جمع ہوں گے؟ ٹھیک ہے، متخالف ہیں. آگ ایک الگ چیز ہے، تراب ایک الگ چیز ہے. سواد والحلاوہ، اب یہ سب آیان تھا، یہ سب کس کی مثال تھی؟ ماء اور ہوا عین ہے، یعنی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ہے جس کا نام ہے. نار والتراب کچھ چیز ہے جس کا نام ہے. لیکن السواد والحلاوہ یہ کس میں سے ہیں؟ صفات کی مثال ہے. کس کی ہے؟ صفت کی. سواد ایک کالا ہونا کسی چیز کا کیا ہے؟ صفت ہے. حلاوہ میٹھا ہونا کسی کا کیا ہے؟ صفت ہے. الشجاعت والکرم یہ کیا ہے؟ عین ہے کہ صفت ہے؟ صفت ہے. اب اس کا حکم کیا ہے؟ وَحُكْمُ الْمُتَخَالِفَيْنِ أَنَّهُمَا لَا يَجْتَمِعَانِ. متخالفین کا حکم یہ ہے کہ یہ دونوں جمع نہیں ہوں گے. کب جمع نہیں ہوں گے؟ اِذَا كَانَ مِنَ الْأَعْيَانِ، جب کس میں سے ہو؟ عین میں سے ہو. ٹھیک ہے، یعنی جب وہ مثلا کوئی چیز ہو، تو جب چیزوں میں سے ہوں گے، عین میں سے ہوں گے، تو پھر وہ جمع نہیں ہوں گے. وَيُمْكِنُ أَن يَجْتَمِعَا، اور ممکن ہے کہ وہ جمع ہوں. اِذَا كَانَ مِنَ الصِّفَاتِ، جب وہ دونوں کس میں سے ہوں؟ صفات میں سے ہوں. كَالسَّوَادِ وَالْحَلَاوَةِ، جیسے سواد و حلاوت، یعنی میٹھا پن اور کالا پن. کالا کیک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ صحیح. کالا بسکٹ ہو، میٹھا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جمع ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے. والشجاعت والکرم، شجاعت و کرم، انسان بہادر بھی ہو اور کریم بھی ہو، سخی بھی ہو. ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے؟ چونکہ یہ صفت ہے، صفت ایک جگہ جمع ہو سکتی ہے، عین ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. تو جناب جب حیوان کا تو جناب حیوان تو جمع ہی نہ ہوگی، لیکن وہ جہت اشتراک کو ملاحظہ نہیں کرنا ہے. ملاحظہ مطلب جہت اشتراک کو اپنی خاطر میں نہ لائیں.
اسی لیے انہوں نے کیا کہا ہے؟ حینما لا یلاحظ اشتراکہما فی الحیوانیہ. دکھا انسان و فرس کے بعد دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں؟ حینما لا یلاحظ اشتراکہما فی الحیوانیت، جب ان کی حیوانیت میں ان کا مشترک ہونا ہم ملاحظہ نہ کریں تب وہ متخالفان میں جائے گا. ملاحظہ کریں گے تو کس میں چلا جائے گا؟ مثلات میں چلا جائے گا. سمجھ میں آیا بیٹا شارف؟ ملاحظہ نہیں کرا. ملاحظہ جناب نہیں کریں گے. آیان جو ہے، ہاں آیان چیز کے لیے ہم صرف کیسے کہیں گے؟ مثلا جیسے یعنی اسوات. عین، عین کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی یعنی بذات کوئی بھی ذات، ایسے سمجھ لیں آپ. تراب ایک چیز ہے کہ نہیں ہے؟ مٹی، مٹی ٹھیک، ٹھیک وہ ہے. ایک ذات ہے. آگ ایک الگ چیز ہے، یہ ذات ہے. جی اب جو مٹی ہے وہ آگ نہیں ہو سکتی، جو آگ ہے وہ مٹی نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ ان کی ذات جی. الگ الگ رہے گی. یہاں یہ مگر مراد ہے. تو یہ کیا ہے؟ متخالف ہیں. پانی الگ ہے، ہوا الگ ہے. جو پانی ہے وہ ہوا نہیں ہوگا، جو ہوا ہے وہ پانی نہیں ہوگا. تو جو عین ہے یعنی جو ذات رکھتا ہے، جس کا اپنے ایک حقیقت ہے، عین سے مراد وہی ہے. تو کالا اور میٹھا تو بغیر ملے ہو نہیں سکتا. ہاں تو کالا میٹھا ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ وہی کہا جب صفات میں سے ہو تو صفات جمع ہو سکتی ہے، عین نہیں جمع ہوگا، ذات جمع نہیں ہوگی. یہاں دیکھیں وَيُمْكِنُ أَن يَجْتَمِعَا إِذَا كَانَ مِنَ الصِّفَاتِ، ان کا صفات سے جب ہوں گے تو ان کا جمع ہونا کیا ہے؟ ممکن ہے. اور لا يجتمعان اذا كان من الآیان، جب آیان سے ہوں گے تو جمع ہونا ممکن نہیں ہے. تو صفات تو جمع ہو جائیں گی کہ چیز کالی بھی ہو اور میٹھی بھی ہو، کوئی انسان شجاع بھی ہو کریم بھی ہو، کوئی انسان جیسے عالم بھی ہو اور شاعر بھی ہو. ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ اور ورنہ شاعر اور ان کو دیکھا جائے، اگر عین کو دیکھیں گے تو کیا یہ جمع ہوں گے؟ بحیثیت صفات تو جمع ہو رہے ہیں. شاعر شاعر ہے. صفت یعنی صفت جمع ہو سکتی ہے، صفت جمع ہوگی، عین جمع نہیں ہوگا. ارے بھائی سارے متخالفان، سارے معنی کیا ہیں؟ عام طور پر متخالفان ہیں. دو معنی لیجئے اور ان کو آپ دیکھیے. پھر مثلا مثال کے طور پر موبائل اور ٹیبلٹ، یہ کس میں جائیں گے؟ متخالفان میں. کب؟ جب ان کا گیجٹ ہونا ہم نہ دیکھیں کہ کیا الیکٹرانک گیجٹس ہیں. ہم بحیثیتیں اگر ان کو موبائل اور بحیثیت ٹیب دیکھیں گے تو دونوں کیا ہیں؟ الگ ہیں، مثلان نہیں ہیں، متخالفان ہیں. ہاں تو جو اگر صفات میں سے ہوں گے، کچھ ایسی چیزیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ جمع ہوگا. سمجھ میں آیا فہیم صاحب؟ کتاب اور سفر. جناب یہ تیکھا اور جناب میٹھا، جناب یہ کس میں جائے گا؟ تیکھا اور میٹھا یہ صفات میں سے ہے، لیکن آپس میں ہاں تیکھا میٹھا نہیں جمع ہوگا. کہ جو تیکھا ہوگا وہ میٹھا ہوگا تو وہ کس میں آ جائے گا؟ متقابلان میں آئے گا. وہ متقابلان میں آئے گا. آگے آ رہا ہے کہ بیک وقت کوئی چیز نہ تیکھی ہو میٹھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے. یا تو تیکھی ہوگی یا میٹھی ہوگی. یہ متقابلان میں آ رہا ہے. آگے دیکھیے. مگر اس وقت تو ممکن ہے تیکھی اور میٹھی. کیسے؟ جیسے مکسچر نمکین. مکسچر نمکین نہیں تو وہ نہیں ہے. اس میں بھی جو تیکھا میٹھا آپ سب کو ایک ساتھ کھا رہے ہیں اس لیے تیکھا میٹھا آپ کو جمع لگ رہا ہے، ورنہ اس میں بھی جو تیکھا ہے وہ تیکھا ہے، جو میٹھا ہے وہ میٹھا ہے. وہ تو ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ایک ذات اپنی ہے ٹھیک ہے، مگر دونوں ملا نا یہاں پہ. نہیں ملا نا. یہ دیکھیے میں سواد و بیاض،
सवादो बयाज, ये कॉपी है, किताब है, ये दिख रहा है आपको, मैं दिखाऊं? दिख रहा है। ये किताब दिख रही है, काला और सफेद दोनों, काले और सफेद दोनों पे है कि नहीं है? जी। लेकिन जहां काला है वो वहां तो सफेद नहीं है। जी है। कहां? जी। वो दिख रहा है। अरे नहीं है, तो जहां दिख रहा है और वहां काला नहीं है। वो सफेद है। अच्छा ऐसे। हाँ, यानी मिन जहतिन वाहिदा फी ज़मानिन वाहिद, एक वक्त में एक जहत से मुतकाबिलान जमा नहीं होंगे। ये सफेद है तो ये सफेद है, अच्छा ऐसा है। ये काला है यहाँ तो काला है, यही सफेद भी हो यही काला हो, ये मुमकिन नहीं नहीं है। सही। तो ये माने हैं इसके मुतकाबिलान के। तो जो आप जी। मिक्सचर नमकीन की मिसाल दे रहे हैं, तो जिसमें जो हिस्सा तीखा होगा वो तीखा होगा, हाँ। और जो मीठा होगा वो मीठा होगा। और जो चटनी बना देते हैं तीखी मीठी वाली, चटनी हाँ, नहीं, तो चटनी भी जो बना रहे हैं तो उसमें जो हिस्सा मीठापन दे रहा है वो अपनी जगह पर है कि नहीं है? हाँ। नहीं ऐसे चटनी कैसे मिक्स तीखा कर रहे हैं चटनी तीखा में, लेकिन पानी, उसमें दो सिफत को मुलाहजा तो नहीं किया जाता ना। तीखा पानी और मीठा चटनी एक चीज हो गई। हाँ। वो चाहे जितनों से मिलके बने, ठीक है। चले। हमें बहैसियत सिफत देखना है। दोनों में मीठी चटनी और खट्टी चटनी, दोनों चटनी चटनी में नजर आ रहा है। चले बहरहाल देखिए, सिफात जमा होंगे, ऐन जमा नहीं होगा। मुतकाबिलान को देखिए, वहुमल मानयानी मुतनाफिरान लदान ला यज्तमिआन, कह रहे हैं वहुमल मानयान, ऐसे दो माना, अल मुतनाफिरान, जिनमें तनाफुर पाया जाता हो, नफरत पाई जाती हो, दोनों एक दूसरे के क्या हो, दुश्मन हो, ठीक है। यानी दुश्मन वैसा नहीं जैसा, यानी ऐसे मैंने आपको बताया, हुमल मानयानी मुतनाफिरान अल्लज़ानी ला यज्तमिआन फी महल्लिन वाहिद, जो दोनों एक जगह पर जमा नहीं होंगे, मिन जिहतिन वाहिदा, एक जिहत से, फी ज़मानिन वाहिद, एक वक्त में। एक घर को हम, एक दीवार को या तो काला पेंट करेंगे या सफेद या हरा, ठीक है। किताब काली और सफेद दोनों है। हाँ, काली और सफेद दोनों है, लेकिन फी महल्लिन वाहिद तो नहीं है। एक जमाने में नहीं है। मगर जनाब पेंट जब बनाया जाता है तो कई रंगों से मिला के बनाया जाता है जी, पेंट का जब कलर उतारते हैं तो कई रंगों से मिलाकर उतारते हैं। बिल्कुल उतारते हैं, आपने वजह फरमाया कि कई रंगों से मिला के, उसमें व्हाइट मिला के उसके कलर को चेंज करते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर मिला के, जो लेकिन जो कलर बना देते हैं, उस कलर को जहां आप वो कलर लगाएंगे, उसके बाद क्या उस जगह पर कोई दूसरा कलर आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। एक जमाने में नहीं आएगा, आएगा लेकिन एक वक्त में नहीं आएगा। तो जो जब ऐसा हो, जब दो मानी ऐसे हो कि जो दोनों में तनाफुर पाया जा रहा हो, ऐसा तनाफुर कि वो एक वक्त में एक जगह पर एक जिहत से जमा नहीं होंगे, उसको हम कहेंगे मुतकाबिलान। इंशाअल्लाह कल हम लोग, आज यहीं पे रुकते हैं, मुतकाबिलान की फिर 4 किस्में हैं, ठीक है, जो इंशाअल्लाह हम लोग कल लेंगे, ताकि पिछला भी कोई इश्काल रह जाए तो वो भी हल हो जाए, और कल के भी जो, यानी जो आगे आने वाले मुतालिब हैं वो भी सही से हमें समझ में आ जाएं, ताकि उसकी चटनी ना बने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।